ظفر اقبال اتاری صاحب ہیں ڈسٹرکٹ بکھر ضلع گودا سے، کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایس ایم ایس کیے تھے، میرا سوال برائے کرم لے لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا چاہیے، سوال کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے متعلق یہ وضاحت چاہ رہے تھے۔ قبر میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ میت پر لکھا بھی جاتا ہے، بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی۔ جب قبر میں فرشتے آئے تو اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا، یہ کہ اگر وہ فرشتے تشریف لے گئے تو سیاہی سے نہیں لکھتے، انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر۔ غسل میت کے بعد کفن بند کرنے سے پہلے یہ لکھی جاتی ہے انگلی سے، الف زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو صحیح لکھنی آتی ہو وہ انگلی سے لکھتے۔ یہ بھی میت پر ایک ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے اس کی دل جوئی ہوگی، اس کی خدمت ہوگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، امام طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا۔ عہد نامہ ایک افضل ورد ہے، جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ جب اللہ عز و جل اس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ڈاکیومنٹ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے۔ امام فقیہ ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا، جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے، یعنی منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے امان ملے گی اگر قبر میں عہد نامہ لکھ کر رکھ دیا جائے۔ بہتر یہ کہ عہد نامہ اور جو بھی شجرہ وغیرہ رکھیں وہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں طاق، جیسے وہ مسجد کی محراب ہوتی ہے اس طرح کا گڑھا کھود کے اس میں رکھیں، یہ بہتر ہے۔ جو سینے پر رکھیں گے تو لاش کے گلنے سڑنے پر وہ کاغذ جو ہے عہد نامے کا اس پر رطوبت وغیرہ لگے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عہد نامہ لکھا ہوا فضائل کے ساتھ چھپا ہوا مکتبۃ المدینہ پر ہوتا تھا، اب بھی ہو سکتا ہوتا ہو، اور یہ فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے فضائل کے ساتھ، اور قبر میں آنے والا دوست نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں بھی ہے، عہد نامہ بھی لکھا ہوا ہے، فضائل بھی لکھے ہوئے، پنج سورہ میں بھی، شاید پنج سورہ میں بھی ہو، مدنی پنج سورہ میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ عہد نامہ
1 روپے کے 2 یعنی 100 روپے کے 200. یہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا جس کو پرنٹ کیا ہے. اس میں فضائل بھی ہیں اور عہد نامہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے. اور یہ لکھا تھا میں نے مدینہ شریف میں، سبحان اللہ. اور نالے پاک کا نقش بھی بنایا تھا، بہت پرانا، برسوں پرانا یہ، مگر اس پہ فضائل نہیں لکھے ہوئے. پھر فضائل کے بعد باقاعدہ پرنٹ بھی کیا تھا، مگر اس میں شاید یہاں پھر باب المدینہ میں آ کر کچھ کریکشن وغیرہ ہوا تھا، یہ کتاب لکھنے کی غلطیاں وغیرہ دور کی گئی تھی شاید، مگر یہ نہیں، اصل یہ مدینہ شریف میں لکھا تھا جو مجھے یاد ہے. جی بابا رات کے یہ تفصیل بھی اسی پہ لکھی ہے. اچھا، اور اس کو قبر میں کس طرح رکھنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کی ہی تحریر میں لکھی ہوئی اچھا ہے. اچھا، الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ سال ہر سال سے نہیں، بالکل جب ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو یہ اس وقت سے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اسلام بھائی بلکہ بعض جو تحفہ دینے کے لیے تو میں نے تو اس کو بہت کارآمد پایا ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے نا تو اس طرح بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایسی بابرکت مل جاتی ہے. سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے گھر میں سب کے رکھنا چاہیے اس طرح کے تبرکات، تاکہ وہ کبھی گھر میں میت تو ہونی ہے کسی نہ کسی کی، ہو سکتا ہے پہلے ہم چلے تو ہمارے اس میں کوئی رکھ دے، یا اپنے گھر میں میت ہو جائے ہم اس کی میت میں رکھ دیں، جس طرح رکھنے کا طریقہ بتایا. تو اس کو حاصل کر رہے ہیں، سستا بھی ہے نا، 1 روپے کے 2، 100 روپے کے 200. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تجہیز و تکفین کے اس کام میں شریک بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک تعداد میں اپنے پاس یہ رکھتے بھی ہیں. ہاں یہ مجلس تو رکھتی ہوگی، آپ بھی رکھتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً یہ مجلس آپ کے پاس ہی ہے تجہیز و تکفین. لبیک. ہاں تو یہ رکھتے ہی ہوں گے آپ. اللہ برکت دے، آپ کو جزائے خیر دے. نہیں، میتوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ورنہ قبرستانوں کی حالت، ان کے راستوں کی حالت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یار. زندوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور جہاں یہ بیچارے قیامت تک پڑے ان کے ساتھ، ان کے راستوں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ کوئی خاص سہولتیں نہیں دی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.